سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جی پروگرام پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جاوید غامدی صاحب، نوٹڈ اسکالر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ نے مفتی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے ایک دو حوالے بھی دیے اور یہاں تک کہا کہ نبی کریم نے تو ایک عورت کا قتل بھی جائز قرار دے دیا تھا اسی بیسس کے اوپر، تو کیا انہوں نے آیات کا بھی حوالہ دیا؟ کیا آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ سزا اللہ اور رسول کے مطابق یہی ہے، سزائے موت ہی ہے؟ میں مفتی صاحب سے بہت ادب کے ساتھ اختلاف کی جسارت کروں گا۔ آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ بڑا براہ راست سوال تھا کہ کیا قرآن مجید میں یہ سزا اسی طرح بیان ہوئی ہے جس طرح باقی حدود بیان ہوئے ہیں؟ آپ قرآن کو کھول کر دیکھیے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائے گا کہ بدکاری کی کیا سزا ہے، وہ بتائے گا کہ چوری کی کیا سزا ہے، وہ بتائے گا کہ حرابہ کی کیا سزا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، وہ کسی جگہ متعین طریقے پر اس جرم کی سزا بیان نہیں کرتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا وہ آیت ایک خاص سیاق و سباق میں ایک حکم کو بیان کر رہی ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں اب وہ تمام لوگ جو آپ کے مخاطبین ہیں، جن پر آپ نے حق واضح کر دیا ہے، خدا کے عذاب کی زد میں ہیں، ان میں منافقین بھی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے رسولوں کے منکرین قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جیسے عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، یعنی ان پر موت کی سزا نافذ کر دی جائے گی۔ یہ خدا کا ایک خاص قانون ہے، اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس وقت زیر بحث ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بعض اوقات الفاظ کو موڑ توڑ کر بیان کیا ہے، قرآن میں ان الفاظ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مختلف صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بعض اوقات وہ گستاخی کے طریقے اختیار کرتے تھے اور اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے تھے۔ قرآن نے اس پر یہ نصیحت کی کہ آپ ان الفاظ کو اپنے مجلسی آداب سے خارج کر دیں۔ وہ بہترین موقع تھا کہ وہ اس کی سزا بیان کرتا، لیکن اس نے اس کی کوئی سزا بیان نہیں کی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی قانون کے طور پر یہ بات بیان نہیں ہوئی۔ جو واقعات عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں ان واقعات کا حال بھی یہ ہے کہ ان کو امام مالک نے قبول نہیں کیا، ان کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا، ان کو امام مسلم نے قبول نہیں کیا۔ یہ جو ابھی واقعہ انہوں نے حضور پاک کا سنایا ہے، یہ کیا کوئی قبول نہیں کرتا اس واقعے کو؟ یہ حدیث کی امہات کتب میں بیان نہیں ہوا۔ اس کی روایت انتہائی کمزور روایت ہے۔ سب سے پہلے ان روایات کو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بیان کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ہمارے ہاں ان کا شیوع ہونا شروع ہو گیا۔ میں اس سے آگے جا کر یہ کہتا ہوں کہ فقہ اسلامی میں بھی اس قانون کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ ہمارے فقہا اس کو بطور ایک قانون کے اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں جس طریقے سے ہمارے علماء پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی مسلمان اصرار کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک سب و شتم کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ارتداد کی سزا جو قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے انہوں نے سمجھی ہے اس کا اطلاق اس کے اوپر کرتے ہیں۔ غامدی صاحب یہ بتائیں، اس جرم کو فقہ اسلامی بھی بیان نہیں کرتی۔ یہ بتائیں پھر یہ 1991 میں شریعت کورٹ نے کس طرح ایک فیصلہ دے دیا اور اس کو سزائے موت اس پہ بدل کر دی؟ اس سے پہلے تو گنجائش تھی عمر کیا سزائے موت، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ دیا کہ سزائے موت ہوگی۔ یہ بات یہ ہے کہ ہماری یہاں جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے فیصلوں پر اب کیا تبصرہ کیا جائے۔ اس نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو انتہائی ناقص ہیں۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چلیے آپ فقہ اسلامی کے ذخائر کو اٹھا لیجئے، اس میں بھی اس کو ارتداد کے جرم کے ایک تتمے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ غیر مسلموں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ذمہ داری دی تھی، یہ ہمارے اس ذمے سے محروم ہو گئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ اب وہ معاملہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے ان کے ساتھ روا تھا۔ دوسری بات الگ جرم کے طور پر فقہ اسلامی بھی بیان۔ اور ایک غامدی صاحب ایک سے بتائیے گا، پھر میں مفتی صاحب کا بھی سوال لوں گا کہ اگر ایک شخص جس پہ الزام ہو وہ اگر آ کے حلفاً کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیا اس کے بعد اس پہ شریعہ کے مطابق سزا اس کو دی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ حلفیہ بیان
کافی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس پہ؟ میرے نزدیک بالکل نہیں دینی چاہیے. جب ایک شخص نے آ کے یہ بات کہہ دی، دیکھیے ارتداد کے بارے میں بھی ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، اپنی بات کی وضاحت کا موقع دیا جائے گا. ہمارے ملک میں تو صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے یا آپ کو 10 آدمی مدعو کریں، وہ انتقام لینا چاہتے ہوں، اپنے کسی جذبے کی تسکین کرنا چاہتے ہوں، بعد میں بیان دے دیں کہ انہوں نے تو ہمارے سامنے فلاں گفتگو کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب کیا تھا. میں یہ مفروضہ نہیں بیان کر رہا، یہ واقعات ہوئے ہیں، بہت زیادہ میں ہوئے. اس وجہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر تو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہوتی قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں کہ اس جرم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ آدمی کا بیان قبول نہ کیا جائے بلکہ توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے، تو سر تسلیم کم. غامدی صاحب لائن پہ رہیے گا. میں بیان ہوئی ہے نا حدیث میں. مفتی صاحب دو باتیں غامدی صاحب نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے روایت دی وہ بڑے ہی کمزور اس کی ہے اور وہ کمزور ہے، اس کو کوئی مانتے نہیں ہے امام مالک بھی اور دوسرے بھی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاں باقی تمام چیزیں بڑی کلیئرلی قرآن حکیم میں ہیں، اس پہ بھی اگر ہوتا تو صاف ہوتا. آپ نے جناب غامدی صاحب کے موقف کو سمجھا؟ وہ پورے فقہائے امت کو نادان کہہ رہے ہیں کہ ارتداد کی سزا بھی قتل انہوں نے اپنی ناقص فہم کے مطابق سمجھی. ان کی کامل فہم کے مطابق تو ارتداد کی سزا بھی قتل نہیں ہے. پوری امت کا اجماع جس پر ہے غامدی صاحب اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی فہم کے مطابق سمجھا، لیکن ان کے معیار پر ان کی اجماعی فہم بھی نہیں ہے. تو ہم پوری امت کے اجماع کے ساتھ پوری امت کی مفتی صاحب ایک سوال چھوٹا سا، جب آپ پوری امت کی بات کرتے ہیں تو کس طرح پوری امت کے لیے آپ بول رہے ہیں؟ ہم تو جتنے فقہ والے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اس پہ کہاں پہ ایک امت کا متفق ہوگی؟ جب آپ بلیک میلنگ پہ آتے ہیں تو ان مسائل میں پھر آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ بنیادی اعتقادی مسئلہ ہے، اس پر اہل سنت کے چاروں مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، حنفیہ، فقہ جعفریہ سب کا اتفاق اور اجماع ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ جو عدم تقلید والے ہیں، جن کے انہوں نے نام لیا الصارم المسلول، ان کی کتاب ہے اس موضوع پر، سب کا اجماع ہے ارتداد کی سزا قتل ہے اور اہانت رسول کی سزا قتل ہے. مگر کیونکہ غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری امت لائن کے ایک طرف ہے اجماع امت، ان کی فہم ناقص ہے، ان کی فہم کامل ہے، ان کی فہم میں خطا ہے، ان کی فہم میں اصابت ہے. مجھے جوابی دور ہے. جی غامدی صاحب ویری کوئکلی کا دور ہے نا. غامدی صاحب میں نے بریک پہ جانا ویری کوئکلی. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے سیانہ سمجھ رہے ہیں، اور پھر کیسے بات بتائیے؟ یہ جی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں ایک طالب علم ہوں، اور جس طرح آپ نے طالب علمانہ سوالات کیے ہیں میں نے اپنی طالب علمانہ معذورات پیش کر دی ہیں. مفتی صاحب کے لیے موضوع یہ تھا کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہم طالب علموں کو کہ دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں. یہ حدیث صحیح موجود ہے، کسی شخص کو آپ موت کی سزا دینے جا رہے ہیں. میں اب مزید آگے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن صریح لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہے کہ موت کی سزا صرف 2 جرائم میں دی جا سکتی ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. صرف 2 جرم ہیں جن میں تم کسی شخص کو مار سکتے ہو. ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، دوسرے یہ کہ اس نے کسی فساد کا ارتکاب کیا ہو. آپ حدیث پر جائیں گے تو بڑی مشہور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا جرائم ہے جن میں قتل کی سزا دی جا سکتی ہے. اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. معاملہ بڑا سنگین ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں اس طرح کی گفتگو کرنے کی بجائے ہم طالب علموں کو، مفتی صاحب کو مطمئن کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اجماع کا مطلب کیا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں فقہ اسلامی میں بھی یہ سزا اس طرح موجود نہیں ہے. میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا نے اس کو الگ جرم کی حیثیت سے کسی جگہ بیان نہیں کیا. وہ اصل میں اس کو ارتداد کے تتمے کے طور پر بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ارتداد کی سزا قتل ہے، لہذا جب کوئی شخص رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس طرح کی جسارت کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. یعنی الگ سے اس جرم کو وہ بیان ہی نہیں کر رہے. اس وجہ سے اجماع کہاں سے واقع ہو جائے گا؟ اچھا ویری کوئکلی غامدی صاحب 10 سیکنڈ کائنڈلی ہے مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیا ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اس قانون میں
کہ یہ قانون بھی رہے، یہ کسی کی مجال بھی نہ ہو گستاخی کرے، اور جو اس کا ابیوز ہے وہ بھی رک جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قانون ہی ختم کرنا بالکل ممکن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس قانون کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو فقہ اسلامی کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس قانون میں ایسی ترمیم کر دینی چاہیے جس میں اس کا غلط استعمال ختم ہو جائے. اس معاملے کو جذبات کی نظر سے دیکھنے کے بجائے انسانوں کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ قانون کیسی اذیت کا باعث بن رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ملک چھوڑنا پڑا، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ زیادتی اس درجے میں ہوئی کہ ان کے گھر پورے کے پورے برباد ہو گئے. تو یہ معاملہ ہم اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا باعث نہیں بنے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بہت بلند ہو چکی کہ کوئی شخص دریدہ دہنی سے کام لے، زمین و آسمان اس پر لعنت کریں گے. اس کے لیے ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اور وہ ہستی کہ جس کے اوپر ہمارے جان و مال سب قربان ہوں، ان کی عزت و احترام بھی ملحوظ رہے اور کسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.